السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیوار چین کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیوار چین کا خطرناک ترین حصہ چین کے شمال میں واقع 21,000 کلومیٹر طویل عظیم دیوار چین انسانیت کی سب سے معروف تخلیق ہے۔ یہ تاج محل اور قدیم رومیوں کی سب سے بڑی تھیٹر کولوسیئم سمیت دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ دیوار چین کو 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ دنیا بھر سے جب سیاح بیجنگ پہنچتے ہیں تو وہاں سے بسیں بھر بھر کر وہ طویل دیوار چین کے مختلف اہم مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ سیاحوں میں چند عظیم دیواریں کے اس مقام پر بھی آتے ہیں جسے جیان کاؤ کہتے ہیں۔ دیوار چین کا جیان کاؤ نامی حصہ سبز پہاڑوں کے اوپر ایک کنگری دار خط کی طرح 20 کلومیٹر طویل علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ نیچے وادی سے یہ پہاڑ کی ہر چوٹی پر ایک سجاوٹی خط کی طرح نظر آتی ہے۔ یہ بیجنگ کے شمال میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، لیکن اپنے معروف ہمسایہ علاقوں بلاڈنگ اور میٹاٹیونیو سے بالکل مختلف ہے۔ اس علاقے میں نہ تو کوئی سووینیر فروخت کرنے کی دکان ہے اور نہ ہی کافی کی مشہور دکان اسپارٹکس اور نہ ہی کوئی کیبل کار۔ نہ یہاں کوئی اس جگہ کے سیاحت کے لیے ٹکٹیں فروخت کرتا ہوا نظر آتا اور نہ ہی دیوار کے اس حصے تک لے جانے والا کوئی ٹور گائیڈ۔ دیوار چین کے اس حصے تک پہنچنے کے لیے آپ کو 45 منٹ تک پہاڑ پر چڑھنا ہوگا، اور ابھی کچھ عرصے تک پہلے وہاں اس دیوار کی حالت کو بہتر کرنے کا کام جاری تھا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں تعمیر ہونے والی دیوار کے اس حصے پر صدیوں تک زیادہ توجہ نہیں دی جا سکی۔ اس حصے سے منسلک 7 کلومیٹر لمبی دیوار کافی خستہ حال ہو گئی تھی۔ طویل وقت گزرنے کی وجہ سے اس کے کئی مینار اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر اور کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، جبکہ دیوار کے کچھ حصے تو اس قدر منہدم ہو گئے باقی بچ جانے والے دیوار پر بمشکل ایک شخص ہی چل سکتا تھا۔ درخت اور جھاڑیاں اس طرح اگ آئی تھی کہ دیوار فصیل کے بجائے ایک جنگل دکھائی دینے لگی تھی۔ اگرچہ نظارہ بھی اچھا لگتا تھا، لیکن یہ قدیم دیوار بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ ٹینتس چیئرس فاؤنڈیشن، جس نے دیوار چین کی اس حصے کی بحالی کا کام کو سر انجام دیا ہے، اس کے پروجیکٹ میں مینیجر یاماؤ کہتے ہیں کہ برس 1 یا 2 سیاح دیوار کے اس حصے پر چلتے ہوئے گر کر ہلاک ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ ہائیکنگ کرتے ہوئے اور ہلاک ہو جاتے ہیں اور کچھ بجلی گرنے سے ہلاک ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں ممکنہ حد تک اس دیوار کی روایتی حال بحال کرنے میں مدد دی۔ مزید حادثاتوں کو روکنے کے لیے اور جیان کاؤ حصے کی دیوار کو مزید خستہ حال ہونے سے روکنے کے لیے اس کی بحالی کا کام سن 2015 میں شروع ہوا۔ یہ کٹھن کام، جو 750 کلومیٹر طویل دیوار کے اس حصے پر پھیلا ہوا تھا، سن 2019 میں مکمل ہوا۔ جب یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہا تھا تو اس وقت موسم بہار کے ایک روشن دن میں اس دیوار کے کام پر بات چیت کے لیے نشست کا موقع ملا۔ ہماری جہاں تک بھی نظر جا رہی تھی، ہمارے ارد گرد فصیل نما دیواریں گھیرے ہوئے تھیں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے بتایا کہ ان پہاڑوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھاری مشینیں نہیں لا جا سکتی، ہمیں یہاں انسانوں سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال انسانوں سے یہ کام کو زیادہ بہتر بناتا ہے۔ سن 2019 میں اس منصوبے پر ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ اس خطے کی بہتری کے لیے کام کیا گیا۔ 3D مشین نقشے بندی اور کمپیوٹر کا ایک الگورتھم اس میں شامل کیا گیا، جو انجینئروں کو یہ بتاتا تھا کہ انہیں کسی شگاف کی مرمت کے لیے وہاں اگے ہوئے درختوں کو نکالنا ہے، یا اس شگاف کو بھر دینا ہے، یا اس حصے کو محفوظ طریقے سے بغیر کچھ کیے چھوڑ دینا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرے کہ کبھی ان دیواروں پر جنگلی نباتات اگائی تھی۔ تو اس طریقے سے دیوار چین کے سب سے خطرناک ترین حصہ جیان کاؤ کی مرمت کی گئی، جو کہ آج پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دیوار چین کے سب سے زیادہ خطرناک حصے جیان کاؤ کے بارے میں۔ اور ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔